نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور قرآن کے ساتھ تجوید کے اس سفر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں. تو آج ہماری جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ جو قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے اور جو رولز ہم قرآن تجوید کے تعلق سے سیکھ رہے تھے وہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے. یعنی رولز جو ہیں وہ سارے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ آج. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید میں ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں. یعنی ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو اس طریقے سے جتنے بھی رولز ہیں آج وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ کچھ علامتیں یا نشانیاں دی گئی ہیں جن کی مدد سے پڑھنے والا یعنی قرآن کا قاری صحیح جگہ رک سکے اور معنی یعنی جو معنی ہوتے ہیں قرآن کے اس میں بھی کوئی خرابی نہ ہو، جن کی تفصیل یعنی ڈیٹیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں کچھ آپ کو علامتیں دی جائیں گی، کچھ آپ کو سائن دیے جائیں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا جب آپ قرآن کریم پڑھیں گی کہ ہم کہاں ٹھہر جائیں اور کہاں نہ ٹھہریں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو غیر عربی ہیں یعنی عربی نہیں جانتے ہم، تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا ہے پڑھتے وقت کہ ہم قرآن مجید میں مطلب معنی کیا ہیں اس کے. جو لوگ قرآن کو وہ ترجمے سے اور اس کی گہرائی سے عربی کی گہرائی سے واقف نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم میں مطلب کہاں ٹھہر جائیں یا کہاں بات پوری ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ کچھ سائنس ہمارے لیے ہیں اور کچھ علامتیں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، جن کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ یہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں یا یہاں ہم نہیں ٹھہر سکتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے یہاں پر میم کی علامت. یعنی قرآن کریم میں جب آپ پڑھیں اور چھوٹی سی میم آپ کے سامنے بنی ہوئی آ جائے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ علامت ہے جہاں ضرور ٹھہر جانا چاہیے. اور جب کہیں آپ دیکھیں قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ میم لکھی ہوتی ہے تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے وقف لازم. وقف لازم یعنی یہاں پر لازم ٹھہر جانا چاہیے. لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری، کہ یہاں پر آپ ضرور ٹھہر جائیں. تو میم جو ہے وہ میم اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر ہمیں سانس توڑ کر ٹھہر جانا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب آپ مطلب کہیں پر آپ ٹھہر رہی ہیں تو وہاں آپ کو سانس توڑنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر آگے بڑھتی رہیں. سانس آپ کی ٹوٹنی چاہیے. جیسے اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اب ہمیں سانس توڑنا ہے یہاں پہ. ایسے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم. ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ٹھہر تو جائیں لیکن ہم سانس نہ توڑیں، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. سانس توڑنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے تو اور جیم کی علامت. تو یہ وہ علامت ہے، علامت یعنی نشانی، یہ وہ نشانی ہے تو اور جیم کی جہاں ٹھہر جانا چاہیے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہے اور جیم ہے تو آپ وہاں پر ٹھہر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لام کی جو علامت ہوتی ہے لام، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یعنی اگر آپ ملا کے پڑھ لیں تو لام کی علامت جو ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو ملا کے پڑھ لینا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. اور آگے جو علامتیں ہیں جیسے زا کی علامت ہے اور صاد لام یہ لکھا ہوا ہوتا ہے صلا، اور صاد قاف اور قف. تو یہ وہ علامتیں ہیں جہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یعنی اگر معنی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو اگر یہاں پہ ہم نہ ٹھہریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو یہ چیزیں تھوڑی سی یاد کرنا پڑیں گی کہ یہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں، یہاں ہم نہیں ٹھہر سکتے. اب جو چیز آگے ہے وہ ہے سکتہ اور وقفہ. یہ وہ علامتیں یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جہاں ٹھہرنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑی جاتی ہے. اوپر میں نے آپ کو کیا بتایا، جیسے میم کی میں نے علامت بتائی آپ کو، یا تو اور جیم پہ اگر آپ ٹھہریں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کو ٹھہرنا بھی ہے اور آپ کو سانس بھی توڑنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سکتہ اور وقفہ یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھیں گی اس طریقے سے لکھا ہوا آئے گا سکتہ اور وقفہ. یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ٹھہرنا تو ہے لیکن ہمیں سانس نہیں توڑنی ہے.
ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ میں اس کو ڈیپلی بتاؤں گی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ گول گول جو ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں آیت مکمل ہو جاتی ہے تب وہاں پر یہ ایسا نشان بنا ہوا آتا ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے, یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ہماری آیت وہ مکمل ہو رہی ہے, تو اس لیے یہاں پر بھی ہم ٹھہر جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک آیت کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کہاں یعنی نشانیاں دے کر, اور اس کے ساتھ ایک آیت یہاں پر لکھی گئی ہے. اس سے آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رکنے کی یعنی وقف کی علامات, تاکہ آپ ایسے لفظ پر ٹھہریں کہ معنی میں گڑبڑ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس میم ہے. میم کا آپ مطلب اس طرح سے لے سکتی ہیں کہ لازم, اور جب بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گی میم کی علامت آئے گی تو وہاں پر اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا, یعنی جو باؤنڈری ہوتی ہے ہماری وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے وقف لازم, یعنی یہاں پر ٹھہر جانا ضروری ہے. تو یہاں پر اس کی وضاحت بھی دی ہوئی ہے کہ یہاں پر ٹھہر جانا ضروری ہے, ورنہ آیت کا مطلب کچھ سے. تو یہاں ہم میم کی علامت پڑھ رہے تھے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ہم اور میم کی علامت آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے. جیسے ایک آیت یہاں پر دی ہوئی ہے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تو یہاں پر ہم حمزہ کو ساکن کر دیں گے اور میم کی علامت ہے تو اس لیے یہاں پر ٹھہر جائیں گے. اور ٹھہرنا کس طریقے سے ہے یہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو یہاں پر حمزہ کو ہم ساکن کر دیں گے اور میم کی آیت ہے اس لیے ٹھہر جائیں گے. سانس بھی توڑیں گے, اگر آپ ٹھہر جائیں اور سانس نہیں توڑیں تو یہ چیز غلط ہو جائے گی, ہے نا. پھر آگے سے پڑھیں گے آپ سنکتب ما قالوا, اور پوری آیت کریں گی. تو یہ میم کی علامت ہے. اس کے علاوہ جب ہماری آیت مکمل ہو جاتی ہے تب وہاں پر گول گول ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے ہر آیت پر ختم ہونے پر. تو یہ سنت رسول ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب آیت ختم ہو جاتی تھی تو آپ ٹھہر جایا کرتے تھے, سانس توڑ لیا کرتے تھے اپنی. اور اس طرح سے بہت سے اگزامپل آپ کے سامنے ہیں قرآن کریم میں. اور یہاں پر ایک آیت دی ہوئی ہے جیسے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نون کو ساکن کر کے ٹھہر جائیں گی. اور آگے جیسے سکتے کی علامت ہے سکتہ اور سین, تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب سکتہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں 2 حرکات کے برابر رکنا ہے مگر سانس نہیں توڑنا ہے. یعنی وہاں پر ہم رک تو جائیں لیکن ہماری سانس نہ ٹوٹے. جیسے اب جب آپ پڑھیں گی سورہ مطففین کی آیت ہے یہ اما پارے کی, وقیلا من راق, تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے, من پہ ہم تھوڑا سا ٹھہریں گے لیکن ہماری سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. جیسے وقیلا من راق, ٹھیک ہے نا. وقیل من راق, وقیل من راق, 2 حرکات کی برابر آپ ٹھہر جائیں گی لیکن آپ کی سانس نہ ٹوٹے. اور اگر آپ ملا کے پڑھیں گی تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گی, یعنی اگر آپ مطلب ٹھہرنا نہیں چاہ رہی ہیں یہاں پہ تو ملا کے پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ہم اس طرح سے پڑھیں گی وقیل مراق, یعنی میم کو آپ را سے ملا دیں گی, وقیل مراق. اب جب آپ میم کو را سے ملائیں گی تو پھر آپ یہاں پر سکتہ نہیں کریں گی. دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے, اس دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. اگر آپ من کہیں گی تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. جیسے وقیل من راق. اور اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتی ہیں, آپ نہیں چاہتی کہ آپ ٹھہریں, آپ کی سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے, تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں. اور ملا کے پڑھیں گی تو میم کو آپ را سے ملائیں گی, وقیل مراق. اور باقی انشاءاللہ وضاحت میں جب کر دوں گی جب ہم مپارے میں اس آیت کو پڑھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس وقفہ کی علامت. وقفہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ سکتہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 حرکت کے برابر ٹھہرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں سانس نہیں توڑنی ہوتی ہے. تو وقفہ میں ہم کیا کرتے ہیں, وقفہ میں ہمیں سکتے کی نسبت یعنی سکتے کی کمپیریزن میں تھوڑا سا زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے. جیسے وضاحت یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے, ہے نا. جیسے جب ہم سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں تو اس کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. اس میں جگہ جگہ وقفہ آتا ہے ایک ہی آیت میں, تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے, ٹھہر جائیں گے لیکن ہماری سانس نہ ٹوٹنے پائے. جیسے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو دیکھیے میں تھوڑا تھوڑا ٹھہری یہاں پہ جہاں پر بھی وقفہ لکھا ہوا ہے لیکن میری سانس نہیں ٹوٹی. تو یہ اس طرح سے ہم وقفہ کو پڑھتے ہیں.
کہ تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں لیکن ہماری سانس نہیں ٹوٹنے پائے. تو یہ علامت سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. آگے ایک علامت ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جس طریقے سے 2 سائن بنے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں, 3 ڈاٹ بنی ہوئی دکھ رہی ہیں, تو یہ 3 ڈاٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب آتی ہیں. آپ اور سے دیکھنا قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں کہ یہ سائن جو ہے یہ قریب قریب آتے ہیں. ایک ہی آیت میں آئیں یا ایک ہی آیت میں جب آئیں گے تو قریب قریب آئیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک پر ہم ٹھہر جائیں, ایک سائن پر ٹھہر جائیں اور دوسرے کو ملا کر پڑھ لیں. جیسے اگر ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, اب یہاں پر دیکھیے 2 سائن آ گئے ہیں, قریب قریب آئے ہیں, تو ہم کس طرح سے پڑھ لیں گے؟ ایک پر ٹھہر جائیں گے اور دوسرے کو ہم ملا کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ہم اس طرح سے پڑھ لیں گے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ٹھیک ہے نا, یعنی لا ریب فیہ, لا ریب فیہ ہم نے کیا کرا؟ لا ریبہ کو ملا کے پڑھ لیا اور فیہ کہہ کے ہم نے یہاں پر سانس توڑ لی, یہاں پر ہم ٹھہر گئے. ہم اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. زیادہ تر ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 2 ڈاٹس آپ دیکھیں اور پاس پاس آئیں تو اس میں سے ایک پر آپ ٹھہر جائیں اور ایک پر آپ ملا کے پڑھ لیں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی پہ بھی چاہیں تو ملا کے پڑھ لیں اور کسی پہ بھی چاہیں تو ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے نا, تو ایک علامت یہ ہے ہمارے پاس. آگے ہمارے پاس جیسے طا کی علامت کی, اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور طا کی علامت آ جائے یعنی نشان آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ٹھہر جانا چاہیے, ٹھہرنا بہتر ہے معنی کے اعتبار سے. تو اس میں اس طرح سے جیسے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. تو دیکھیں یہاں پر طا کی جہاں پر علامت تھی کثیرا, تو ہم کثیرن پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم ٹھہر رہے ہیں تو ہم ایک زبر پڑھیں گے کثیرا. یہ انشاءاللہ یہ الحمدللہ ہم پہلے والے چیپٹر جو ہم نے کمپلیٹ کرے تھے تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں. تو یہاں طا کی علامت پر ہم ٹھہر گئے. آگے ہے ہمارے پاس ایک علامت قف یعنی قاف اور فا. تو اس پر کیا ہو؟ اس پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے, رک جانا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ یعنی رک جاؤ. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ کہیں قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں اور قف لکھا ہوا آ جائے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے. جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب دیکھیے وَرَحْمَةٌ پہ میں نے کیا کرا؟ وقف کر لیا, یعنی میں ٹھہر گئی. کس طرح سے؟ وَرَحْمَةٌ, اور یہ گولتا جو ہے یہ ہاں میں بدل جاتی ہے, یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے اور سانس بھی توڑیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے کی علامت ہے جیم اور صل یعنی صاد اور لام. تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے, یہاں پر ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے ان دونوں علامات پہ تو آپ ٹھہر جائیے, اور اگر آپ نہیں ٹھہرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں, جیم پر اور صل پر. جیسے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اس طرح سے آپ پوری آیت ایک بار میں یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتی ہیں, اور اگر جیم پر آپ ٹھہرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ٹھہر بھی سکتی ہیں. جیسے ٹھہریں گی تو آپ کو سانس بھی توڑنی پڑے گی. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تو جیم پر اور صل پر ہمیں اختیار ہے کہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے جو ہمارے پاس ہے جو لام کی آیت آ جاتی ہے تو اس پہ بھی آپ یہ ہے کہ آپ ٹھہر بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتی ہیں. یعنی جب آپ دیکھیں کہ آیت ہے اور اس کے اوپر لام ہے, اوپر لام جب ہو تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا یا ٹھہر جانا دونوں جائز ہیں, دونوں کنڈیشن میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں.
جب آپ یہ دیکھیں کہ آیت ہے اور آیت کے اوپر لام بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آیت کا نشان یہ جو گول سرکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آیت کا نشان. تو اس طریقے سے ہم پڑھ لیں گے اس کو, الحمدللہ رب العالمین, ٹھہر جائیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آگے کی جو علامات ہیں ہمارے پاس, جیسے زا ہے, صاد ہے, قاف اور صل, اس پہ ہم نے دیکھا صل, اوپر جو ہم نے جیم کے ساتھ دیکھا کہ اس میں ٹھہر جانا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں. یہاں پر ہے صلے یعنی صاد, لام اور یا, تو یہاں پر کیا ہو, جاری رکھنا بہتر ہے, یعنی ان علامات پر اگر ہم نہ ٹھہرے تو یہ بہتر ہے, اگر ٹھہر جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جاری رکھنا بہتر ہے. جیسے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, تو یہاں پر تو آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے ہم ٹھہر سکتے ہیں, اور قاف کی نشان ہے. آگے ہے جیسے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, تو ہم نے کیا کرا, قلیلا اس طرح سے کہہ کے نہیں ٹھہرے, بلکہ ہم نے کیا کرا, لام کو واو سے ملا لیا, قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. تو زا, صاد اور قاف اور صاد, لام, یا, اس طریقے سے یہ جو علامتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر جاری رکھنا بہتر ہے, یعنی اگر آپ ملا کے پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھیں آگے جیسے ہے کہ لام, یعنی آیت, اس سے پہلے اوپر اسکرین پر کہ جب آیت کا نشان ہو یعنی گول آیت ہو اور اس کے اوپر لام ہو, تو یہاں پر ہمارے اوپر آپشن ہے کہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ لام کی علامت ہے, صرف لام ہے, تو یہاں پر رکنے سے معنی میں خرابی پیدا ہوگی. اگر مجبوری میں یہاں رک جائیں تو پیچھے یا شروع سے آیت کو ملا کر پڑھ لینا چاہیے. تو جیسے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, ملا کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہم نے ملا کے پڑھ لیا. لیکن ان کیس اگر ہماری سانس ٹوٹ گئی اور ہم سے آگے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں, جیسے الذین تتوفاکم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اب دیکھیں یہاں پر سلام علیکم پہ بھی لام کی آیت ہے, اور میری سانس اگر یہاں پر ٹوٹ گئی تو ہم کیسے پڑھیں گے, تو ہم پہلے سے ملا کے پڑھ لیں گے, جیسے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, ٹھیک ہے نا, پیچھے سے ملا کے پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو رولز ہے آپ کے پاس کہ کہاں پر ہم ٹھہر سکتے ہیں, کہاں پر ہم نہیں ٹھہر سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے آئے. اس کے علاوہ کچھ ضروری ہدایات جو میرے پاس ایک بک ہے اس میں بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں. تو آپ توجہ کے ساتھ سنیے. ضروری ہدایات. ان تمام قواعد کے پختہ یاد ہو جانے کے بعد تجوید پڑھنے والے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے. جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی جگہوں پر وقف کرے, یعنی ٹھہر جائے جہاں قرآن پاک میں آیت یا وقف کی علامت بنی ہوئی ہو. آیت کا نشان گول سرکل ہوتا ہے نا, تو وہاں پر, یا پھر جہاں پر وقف کی علامتیں ہوں, جیسے میم ہے, تو ہے, جیم ہے, یہ تمام جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, تو ان پر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہریں, البتہ اگر یعنی بیچ میں سانس ٹوٹ جائے, مجبوری ہے, تو ایسی صورت میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمے کے بیچ میں وقف نہ کریں بلکہ کلمے کے ختم پر ٹھہریں, اور دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں, یعنی جس حرف پر ہم ٹھہر رہے ہیں وہاں پر ہم کیا کریں, لاسٹ والا جو ہمارا حرف ہے, جو لیٹر ہے, اس کو ہم ساکن کر دیں, یعنی سکون کے ساتھ بدل دیں. اگر وہ ساکن نہ ہو تو حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں ہے, یعنی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو ساکن کر سکیں تو ہم وہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. سانس توڑ دیں کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ٹھہر رہی ہیں لیکن اگر آپ سانس نہیں توڑ رہی ہیں تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی. اگر آپ ٹھہر رہی ہیں تو آپ کو سانس توڑنا ضروری ہے. جیسے
اگر ہم سورہ فاتحہ کا ایگزامپل لیں، مالک یوم الدین، یہاں پر اگر ہم ٹھہر رہے ہیں، اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، یوم الدینی کے نون کو کیا کریں گے، ساکن کر کے سانس توڑ دیں. اگر ساکن تو کر دیا، یعنی ہم نے نون کو ساکن تو کر دیا، زیر تھا، دینی کی جگہ ہم نے دین کر دیا، لیکن ہم نے سانس نہیں توڑی، تو کیا ہوگا، یہ چیز غلط ہو جائے گی، ہمارا وقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن پاک میں کوئی وقف ایسا ضروری اور لازم نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے گناہ لازم آئے، اور نہ کسی جگہ وقف کرنا حرام ہے کہ اس جگہ ٹھہرنے سے گناہ ہوتا ہو. البتہ اگر قرآن پاک پڑھنے والا معنی کو سمجھتا ہو اور کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں ملا کر پڑھنے سے معنی خراب ہونے کا وہم ہوتا ہو تو ایسی جگہ جان بوجھ کر ملا کر پڑھنا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر وقف کرنا یعنی ٹھہر جانے سے معنی کے بگڑنے کا وہم ہو تو ایسی جگہ جان بوجھ کر وقف کرنا بھی حرام ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے بہت سے رولز میں نے آپ کو اس ٹاپک کے بتائے، لیکن اگر آپ پڑھ رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میم پر کیا ہے، ٹھہر جانا لازم ہے، لیکن یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اگر ہم میم پر کہیں ملا کر بھی پڑھ لیں تو اس کا ہمیں کوئی وبال نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر دیں گے کوئی اور ہمارے اوپر کیا ہے گناہ لازم آ جائے گا. تو ایسی کوئی کنڈیشن کہیں پر بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. اگر آپ ٹھہر سکتی ہیں تو ان مقامات پہ ٹھہر جائیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو قرآن کریم کے اصول ہیں. لیکن اگر آپ کہیں نہیں بھی ٹھہری ہیں اور کہیں آپ نے ملا کے بھی پڑھ لیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ادا کریے. لیکن اگر معنی سمجھتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بات پوری نہیں ہو رہی ہے اور پھر جان بوجھ کے آپ ٹھہر دیں تو وہ چیز غلط ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور ایک پوائنٹ اور میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قاری کے پڑھنے میں، یعنی جب ہم قرآن کریم کے قاری بنے، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کی تکلف اور بناوٹ نہ ہو. یعنی ہمارے انداز میں ہم اتنا بناوٹی پن اختیار نہ کریں کہ ہماری آواز بدل جائے اور ایک بناوٹ سی ہمارے کلام میں، ہمارے مطلب ہماری قرأت میں بناوٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے. جو ہم اوریجنل ہیں، ہماری آواز جیسی ہے ویسی رہے. آواز کو خوبصورت تو کرنا ہے لیکن بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور چہرے پر تکلف کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسے پیشانی پر شکن پڑنا. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک پارہ پڑھ لیا، دو پارہ پڑھ لیا، ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے لیکن ہم پڑھے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پیشانی پہ شکن پڑنے لگے، ہماری ماتھے پہ شکن پڑنے لگے اور ہمارا دل اچاٹ ہونے لگے. تو ایسی کنڈیشن میں پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ ہماری پیشانی پر شکن نہ پڑے، جلدی جلدی پلکیں گرانا، اور کیا ہے زور زور سے آنکھیں بند کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے میں ہمیں خوشگواری محسوس ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں کس بات کی علامت ہیں کہ آپ منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، آپ کا ناک کھل رہی ہے، اور یہ کہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جلدی جلدی پلک مار رہی ہیں آپ، اور پھر پیشانی پہ ہمارے بل پڑ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہمارا دل اچاٹ ہو رہا ہے، جیسے ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیونکہ یہ قاری کے لیے کیا ہے تمام باتیں معیوب ہیں. اور زیادہ جیسے اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں تو آپ ایسی کنڈیشن میں بیٹھیں کہ آپ زیادہ حرکتیں نہ کریں، ادھر ادھر مطلب آنکھیں آپ کی ادھر ادھر نہ جائیں، ایک اچھی کنڈیشن میں ہو کے بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں. اور اب ہم انشاءاللہ قرآن کو بھی اسٹارٹ کریں گے تو یہ تمام باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ وضو کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور اچھے طریقے سے فوکس کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی میں آپ ادھر ادھر کے کام بھی کرتی رہیں. تو کوشش یہ کریے گا کہ آپ ایک اچھی سی جگہ پر، جو بھی آپ کو سکون کی جگہ ہو آپ کے گھر میں، وہاں پر آپ بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ پھر ہم اسٹارٹ کریں گے. تو یہاں پر جو ہمارا قاعدہ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. بہت سے رولز آپ کے سامنے آئے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے ہوں گے. شکن کا مطلب بل پڑ جانا ماتھے پر. جی، تو ایسا نہ ہو کہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کے سامنے بہت سے رولز آئے، کہیں آپ بھول جائیں. تو اس کے لیے آپ کو ریوائز کرنا ہوگا، آپ کو یاد کرنا ہوگا تھوڑے سے رولز. پھر انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کر لیجیے.